نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے ابھی سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے ترکی کے شہر استنبول کی معروف جامع مسجد آیا صوفیہ اس کا ذکر تو بہت ہو چکا جب سے ترکی کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ اس عجائب گھر کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ آپ سمجھیں کہ ترکی جس کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ یہ سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے، یہ جب سے طیب اردگان کا دور آیا ہے تو بڑے واضح اشارات مل رہے ہیں کہ ایک بار پھر ترکی اپنے ماضی کی طرف لوٹ گیا ہے۔ وہاں ایک بار پھر اسلام کا دورہ ہو رہا ہے۔ 86 برس کے بعد اسے مسجد میں جب تبدیل کیا گیا تو جمعے کی نماز خود اردگان نے وہاں ادا کی۔ ہزاروں لوگوں نے رات کو باہر سو کر سڑکوں پر بیٹھ کر انتظار کیا اپنی باری کا کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو سکے۔ جب مسجد بھر گئی تو لوگوں نے مسجد کے باہر بھی بیٹھ کر وہیں پر اپنی عبادت کی۔ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بازنطینی بادشاہ جسٹنٹینین اول کے دور میں عمارت بنائی گئی۔ 1500 سال پرانی عمارت ہے۔ یہ 1000 سال تک چرچ بھی رہی، لیکن اس کے بعد 1453 میں سلطنت عثمانیہ میں اسے مسجد بنا دیا گیا۔ لیکن جب ترکی کا اتا ترک ایک سیکولر حکمران آیا تو اس نے اسے چرچ کی وجہ سے اور مسجد کی وجہ سے، تنازع کی وجہ سے اس نے اس کو عجائب گھر میں تبدیل کر لیا۔ ہر سال ہزاروں لوگ اس مسجد میں آتے ہیں، اس آیا صوفیہ میں آتے ہیں، لیکن آیا صوفیہ کے چونکہ درجہ ایک عجائب گھر کا تھا، لوگ یہاں تصویریں بنواتے ہیں، سیاحت آتی۔ یہ UN کے اس پروگرام میں بھی شامل ہے، اس کی امداد، اس کو سیو کرنے کے لیے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے آثار قدیمہ کے طور پر اس کی تزئین و آرائش کے لیے پیسے بھی دیتی تھی۔ لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ بعض سیکولر پاکستان میں بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں جی کہ اس کو اسی حالت میں رہنا چاہیے تھا۔ یہ سوچنے کا اس لیے مقام ہے کہ ایک بار اس عمارت کے اندر اذان کی آواز گونج چکی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس مسجد کے اندر اذان نہیں روک سکتی۔ یہ اتا ترک نے جو سیکولرزم، جو اس کا نام نیاز سیکولرزم ہے، وہ اب ترکی میں دم توڑ رہے ہیں۔ طیب اردگان اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر بن کر ابھرا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں طیب اردگان پر ہیں۔ طیب اردگان جو خود بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، انہوں نے حفظ کر رکھا ہے قرآن پاک، وہ ایک سچے مسلمان ہیں، کھرے مسلمان ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر کی تنقید کی پرواہ کیے بغیر عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا۔ یہ جو لوگ دیتے ہیں بڑی مشورے سیکولرزم کے اور وہ باتیں کرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی مساجد کرتبہ میں، پرتگال میں، ہنگری میں، نہ جانے کہاں ایسے میرے پاس کوئی 15-16 تصاویر موجود ہیں کہ جن کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہمارے پاس موجود پڑوس میں بابری مسجد کو انہوں نے مندر میں تبدیل کر دیا۔ لیکن یہ کوئی ایسا چرچ نہیں تھا کہ جو زبردستی اس وقت کے خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں نے اس کو لے لیا، بلکہ انہوں نے اس وقت کے پادریوں کو اس کی ادائیگی بھی کر دی اور انہوں نے اپنی خوشی کے ساتھ
یہ چرچ سرنڈر کر دیا۔ اب اگر وہاں پر اس کی شناخت ہی اس کی ایسی ہے کہ کسی کو تو معلوم نہیں کہ یہ جو مسجد ہے اس کے اندر عجائب گھر بنا ہوا ہے، آپ اس کی حیثیت تو یہ برقرار رکھیں گے کہ لوگ آئیں، لوگ دیکھیں مسجد کو، لیکن اس کا تقدس قائم رکھیں گے، اس کو برقرار رکھیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ترکی کے طیب اردگان کا، وہ انہوں نے جو نشت اسلامیہ ہو رہی ہے اس وقت ترکی میں، اور جو ترکی اس وقت اپنا اس کا جھکاؤ دوبارہ ایک بار پھر اسلامی نظام کی طرف جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی کے صدر کو اتنی جرأت اس لیے پیدا ہوئی کہ اسے اپنے عوام میں بھرپور حمایت حاصل ہے، اور ترکی کے عوام اسلام کی طرف ان کا جھکاؤ ہے۔ اور یہ جو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جی وہاں پر چرچ ہی رہنا چاہیے تھا یا عجائب گھر، مساجد کو عجائب گھر نہیں بنایا جا سکتا، یہ بات بڑے کھلے انداز میں کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ چرچ تھا، پھر چرچ کے بعد مسجد بنی، مسجد 1935 میں ترک حکمران اتا ترک نے جب اس کو اس میں تبدیل کیا عجائب گھر میں، لیکن ویسٹ نے تو کبھی ترکوں کو تسلیم نہیں کیا اپنا حصہ، وہ تو مسلمان ہونے کے ناطے ان کو اپنے سے ایک الگ قوم سمجھتے ہیں، اور یہ یورپ کے دانے پر جو قائم ہے ترکی کی حکومت، یہ مسلمانوں کی حکومت کو وہ اس نظر سے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی کے مسلمانوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ اپنے عقائد پر ڈٹے رہیں اور کھل کر اپنے عقائد کا اظہار کریں، پیسو نہ ہوں، اپالوجیٹک نہ ہوں، اور سر نیچے نہ کریں، سر اٹھا کے چلیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حق اس بات کا حاصل ہے کہ ہم نے جس مسجد میں ایک بار اذان دی ہے اس کو ساری تا قیامت اس کو مسجد ہی رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کر یا کوئی اور لوگ بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ چرچ کو تبدیل نہیں کی، یہ چیک کرنا چاہیے تھا، یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا، یہ فنڈلزم ہے، یہ بنیاد پرستی نہیں ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ عقیدے کی بات ہے، اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس مسجد میں جس جگہ پر ایک بار وہاں اذان ہو گئی ہے تو اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی کے عوام، ترکی کی حکومت، ترکی کے حکمران طیب اردگان سب بارہ بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہاں ایک فیصلہ ہو گیا، عدالت نے کر دیا تو بس کام ختم ہو گیا، نہیں، بڑا دباؤ تھا، عالمی چرچ کونسل نے اس پہ تنقید کی، ایک مغربی ممالک کا دباؤ بڑا دباؤ ہوتا ہے، اس پہ ناپسندیدگی کا انہوں نے اظہار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کو کھڑے ہو جانا چاہیے ترکی کے ساتھ، اور اس پہ تنقید کرنے والوں کا جواب دینا چاہیے۔ اور میں مبارکباد ایک بار پھر دیتا ہوں ترکی کو کہ ترکی کے لوگوں نے اسلام کا پرچم سر بلند کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آیا صوفیہ میں جو اذان کی آواز دوبارہ گونج رہی ہے، یہ پوری دنیا میں اس کی آواز سنی جائے گی۔ بڑا خوشی کا دن تھا کہ جمعے کے روز مسلمانوں نے ترکی نے وہاں جمعہ ادا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں پر جمعہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ شکریہ۔